بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خلوت پسندی۔ بہرحال امیری جب آتی ہے تو اپنی شانوں کے ساتھ آتی ہے، ٹھاٹھ کے ساتھ آتی ہے، باٹ کے ساتھ آتی ہے، لیکن جس کو کثر میں براجنے کا موقع دیا گیا، تلاش کرو وہ ویرانوں میں ملے گا۔ مکہ کے رئیس اپنی کوٹھیوں میں ہیں اور طائف کے امراء پھلوں اور پھولوں سے لدے باغوں اور ان کے بنگلوں میں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی عمارت کا مختار کل اور متصرف مجاز ہے وہ پہاڑوں کے اندھیرے غاروں میں ہے۔ پھر جو سرمایہ اس کو ملا کیا وہ مہاجنی کے بازاروں میں ہے؟ رشتوں کو جوڑا گیا، مہمانوں کو کھلایا گیا، بیکاروں کو کموایا گیا، بار والوں کا بوجھ ہلکا کیا گیا، نادانوں کو سکھایا گیا، وقت کی گھڑیوں میں لٹایا گیا۔ یہ حضرت ختیجہ ہی کی رپورٹ ہے جس میں ان کی دولت کام آئی۔ پھر جو ان میں چھوٹا تھا وہ بڑا ہو چکا تھا، مال میں بڑا ہو چکا تھا، جاہ میں بڑا ہو چکا تھا، اور اپنے ہم چشموں، ہم اسروں، ہم زادوں سب میں سب سے بڑا ہو چکا تھا۔ آخر اس سے زیادہ بڑائی کس کو حاصل تھی؟ کالے پتھر کے لیے سرخ خون کی جو ندی بہنے والی تھی، جس کے اکیلے ہاتھ نے اس طوفان کا رخ پلٹ دیا تھا، جس کے گھر کا مہمان ہمیشہ اکرام کے ساتھ واپس ہوا، جس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، جو بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا روزگار کرتا تھا، جو بے ہنروں کو ہنر سکھاتا تھا، بھاری بوجھ والوں کا بار اٹھاتا تھا، وہ آڑے وقت میں آڑ بنتا تھا، جو کچھ قدرت نے اس تک پہنچایا تھا وہ اس کو ان ہی راہوں میں بہاتا رہا، جس نے نیکی کی اتنی پیچ در پیچ شاخوں میں اپنا سارا سرمایہ، ساری توانائی لگا دی تھی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد شہرت و عظمت، جاہ و جلال کی جو بلندیاں اسے میسر آئیں گی، ایسی برتری ان میں کس کو نصیب ہوئی تھی؟ مال و ثروت کی دیویوں یا مندروں میں صدق و امانت جیسی صفات کی ماتا کی مانا کے پرستش نہ ہوتی تھی، لیکن کیا جا کے اکھاڑوں میں کردار کی ان قوتوں سے بازی نہیں جیتی جاتی؟ اور بلا شبہ وہ صرف اپنے شہر میں نہیں بلکہ اس شہر میں جہاں جہان بھر کے لوگ آتے تھے، اور کون بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ آتے تھے، زیارت کے لیے بھی آتے تھے اور تجارت کے لیے بھی آتے جاتے تھے، ان سب علاقوں میں، خطوں میں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ملکوں میں بھی انہی راہوں سے، اور ان کا نام اونچا ہو چکا تھا۔ جہاں کے لیے اس وقت جو کچھ سوچا جا سکتا تھا یقیناً وہ سب اس کو حاصل ہو چکا تھا، اور مالی بڑائی میں جس کنگرے پر اس کی برتری کا پھریرا اڑ رہا تھا اس کا تماشا تم کر چکے تھے۔ بس جو چیزوں سے محلوں میں مل چکی تھی، کتنی بڑی بے ایمانی اور کیسی گندی اور سیاہ کور باطنی بے بنیاد بد اندیشی ہوگی کہ اسی کا بہتان اس پر لگایا جائے، جب وہ ہفتوں، عشروں، غاروں میں دن ہی نہیں بلکہ ڈراؤنی اور بھیانک راتیں گزارتا تھا، سانپوں اور بچھوؤں، درندوں اور موذیوں سے بھرے ہوئے پہاڑوں اور ٹاپوں میں اس کو انہی چیزوں کے لیے جانے کی کیا ضرورت تھی جو مخملی تنفسوں، ریشمی قالینوں، عبقری گدوں، مرز کش چھپر کھٹوں پر بے فکر و تردد اگر وہ چاہتا تو بآسانی یوں بھی مل سکتی تھی، اور وہ تو ملی ہوئی تھی، لیکن اس نے بجائے ایرانی، زرابی، رومی، نمارک کے زمین اور کھلی زمین کے پتھریلے فرش کو اپنا بچھونا اور خارا پتھروں کو اپنا تکیہ بنایا۔ بی بی کی عصمت کا پتہ بیچارگی میں نہیں چلتا، چارہ ہو اور عصمت ہو، عصمت اسی کا نام ہے۔ خاک کے فرش کے سوا جس کے پاس کوئی فرش نہیں، وہ اگر خاک پر سویا تو کیا خاک سویا، جو تخت پر سو سکتا ہے وہ مٹی پر سویا، اسی کا سونا ایسا خالص سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہے، اور یہ تو اس امتحان گاہ کی جس میں اب وہ اتارا جاتا ہے پہلی منزل ہے۔ جانچنے والے جانچ لیں، پرکھنے والے پرکھ لیں، اور جس طرح سے جن جن امکانی شکلوں سے چاہیں جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کریں۔ اپنے معیاروں کو لے کر آؤ، اپنی اپنی کسوٹیوں کو لے کر دوڑو، کس کر دیکھو کہ جس کو قدرت کے ہاتھ سے خالص اور آلائشوں سے قطن پاک، بالکل صاف پیدا کیا ہے، صداقت و راستی، امانت و اخلاص کے سوا اس میں کوئی اور چیز بھی ہے۔ خوب کفگیریں مار مار کر دیکھو، کیا اس دیگ کا کوئی چاول کچا ہے؟ روشنی کی جو کرنیں اس کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر دنیا کو جگمگا رہی ہیں، گھورو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورو، خوردبینوں کو آنکھوں پر چڑھا چڑھا کر گھورو، تاریکی کا اس میں کوئی ریشہ ہے؟ نبی مان لینے کے بعد کس کی ہمت تھی
کہ اس قدوسی سرشت کے امتحان کا اندیش بھی کرتا۔ یہی مصلحت تھی کہ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، سال 2 سال بھی نہیں، بلکہ تم میں کون نہیں جانتا ہے کہ مکی زندگی کے پورے 13 سال اس حال میں اس کو گزارنے پڑے کہ گویا اس کو کوئی نہیں جانے گا، گویا اس کو کوئی نہیں مانے گا، حالانکہ پھر اسی کو نہیں بلکہ اس کے ان کفش برداروں نے تقریباً اسی 12 سال کی مدت میں صرف جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب، ایشیا و افریقہ کے لاکھوں میل کے رقبوں کو ایسے کروڑ ہا کروڑ انسانوں سے بھر دیا کہ گویا ان میں کوئی انکار کرنے والا تھا ہی نہیں۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 سالہ عہد حکومت تک پہنچتے پہنچتے ایسا ہو گیا جیسے حبقوق نبی نے صدیوں پہلے کہا تھا، آسمان اس کی شوکت سے چھپ گیا اور زمین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد سے بھر گئی۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے زمین کو لرزا دیا، اس نے نگاہ کی اور قوموں کو پراگندہ کر دیا۔ قدیم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، پرانی پہاڑیاں اس کے آگے ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ زمین مدیان کے پردے کام جاتے تھے۔ ابتدائے وحی۔ اب دیکھو خلوت کی اسی زندگی میں وہ ایک بڑے دعویٰ کو لے کر آتا ہے، ٹھیک اسی طرح آتا ہے جیسے کہ سلیمان نبی نے کہا تھا، وہ میرے محبوب کی آواز دیکھ، وہ پہاڑوں پر سے کودتے، ٹیلوں پر سے پھانتے آتا ہے۔ غزل الغزلات باب 1۔ اور پہاڑ سے اتر کر دنیا کے آگے اس نے حیرت سے بھرے ہوئے اس تجربے کا اعلان کیا کہ جیسے یسیع نبی نے کہا تھا، ان پڑھ کو کتاب دی گئی کہ اسے پڑھ، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ یسیع باب 20۔ سمجھنے والوں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، مجھے اس سے کیا بحث، لیکن بخاری میں ہے، ہیرا کی کھو میں اس کے سامنے سب سے پہلے فجاء الحق کا نظارہ اسی طرح بے نقاب ہوا جس طرح پہاڑی کے ہرے بھرے جھاڑ کی شاداب آگے ہے۔ ہاں میں ہی اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں ہے، لیکن میں ہی کی سرمدی گونج اس طرح گونجی کہ سننے والا نہیں بتا سکتا کہ کدھر سے گونجی، لیکن گونجی اور اسی آگ سے گونجی۔ حضرت موسیٰ کو یوں ہی محسوس ہوا، اور یہ تو قرآن میں ہے۔ غیر قرآنی یادداشتوں میں آیا ہے کہ پیپل کے سائے میں جو مایوس بیٹھا تھا، گیا کا وہی شام کیا منی، یہ کہتا ہوا اچھلا، پا گیا اب تجھے نہیں کھوؤں گا، جی گیا اب کبھی نہیں مروں گا، او کما کال۔ خدا ہی جانتا ہے کہ بدھ کیا تھا، کون تھا، اور اس نے کہا کیا تھا، لوگوں نے کیا سنا، لیکن بھولے بسرے افسانوں میں ذکر چلا آتا ہے کہ کچھ اسی قسم کے الفاظ بولا۔ بہرحال حق کے اس فجائی اور اچانک نمود کے بعد بخاری ہی میں ہے کہ فجاء الملک، تب فرشتہ آیا، ملک ہی حق تھا اور حق ہی ملک تھا جو یہ کہتے ہیں۔ اب ان سے میں یہ کہوں کہ جس نے چکھا اسی نے جانا، ہم نے چکھا اور نہ جان سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو دعویٰ پیش ہوا، بڑا عجیب و غریب دعویٰ، دل ہلا دینے والا دعویٰ، جو دیکھ نہیں سکتے انہیں کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ نابیناؤں کے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ بیناؤں کی سنیں؟ بخت کا چھوٹا وہ ہے جو خود بھی نہیں دیکھ سکتا، اور دیکھنے والوں نے جو دیکھا ہے، یہ بد نصیب اس کے سننے سے بھی پیٹھ پھیرتا ہے، گردن موڑتا ہے۔ لیکن جاننے سے پہلے کون مان سکتا ہے؟ جانو تب مانو، پہچانو تب جھکو، یقین کی فطری راہ یہی ہے۔ تم آفتاب ہی کو نہ دیکھو، یہ تمہارے بس میں ہے، لیکن جو سورج کے سامنے کھڑا تھا اس نے اپنی ایک پلک کو دوسری پلک سے اگر جدا کر لیا، اب اس کے قابو میں ہے کہ وہ آفتاب اور اس چمک کو جھٹلائے۔ آگ کے چھونے پر کوئی مجبوری نہیں، لیکن چھونے کے بعد گرمی کے ماننے سے کون گریز کر سکتا ہے؟ بجن سے ہی کچھ اسی طرح دیکھو کہ ہرا کے دامن سے صدق و امانت کا آفتاب چڑھ کر انسانیت کے اس حادثہ کے سامنے آ کر ٹھہر گیا جس سے سچ جانا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جس طرح لاکھوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بینائی کی فطری قوت سے محروم ہو، یا شنوائی کا حادثہ اس سے مسلوب ہو، لیکن سب اندھے ہوں، سب بہرے ہوں۔ جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ آدمی ہو اور اس میں سچ اور سچائی کے یافت کا حادثہ نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس فیصلے پر جانیں سپرد کی جاتی ہیں، آنکھوں میں نشتر چبھائے جاتے ہیں۔ اس ٹرین کو سب نہیں ہنکاتے جو بیابانوں میں چلتی ہے، چڑھائیوں پر چڑھتی ہے، زخار اور خونی دریاؤں کے پلوں سے گزرتی ہے۔ فیصلہ کی وہی قوت جو ڈرائیور کو غیر ڈرائیور سے، شوفر کو غیر شوفر سے جدا کر کے ہم میں یہ اطمینان پیدا کرتی ہے کہ اپنا سب کچھ سونپ کر ہم اپنے کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے مال و اسباب کو ریل کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سچ کو جھوٹ سے اگر جدا کرنے کا حادثہ ہم میں نہ ہو تو ڈاکٹر اور ڈرائیور کیا، زندگی کے کسی شعبے کی گاڑی
1 سیکنڈ کے لیے بھی چل سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ سلبی یا ایجابی کون سی شکل باقی رہی جس معیار پر سچائی کی یہ لاہوتی حقیقت نہ پرکھی گئی ہو۔ زر لے کر دوڑے، زمین لے کر دوڑے، زن لے کر دوڑے، الغرض جو کچھ سوچا جا سکتا ہے ہر ایک سے رگڑ رگڑ کر گھس گھس کر انہوں نے جانچا، لیکن صدق و امانت کے احساس کی وہی گرفت جو دعویٰ سے پہلے ان کے دلوں پر مسلط تھی کسی تدبیر سے ڈھیلی نہیں پڑتی۔ اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ مال ہے، جا ہے یا کچھ اور ہے؟ ہر سوال کی سلائیاں، لمبی لمبی سلائیاں ڈال ڈال کر ہر ایک نے دیکھا، بار بار دیکھا، لیکن سچ کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے، اخلاص کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہر آزمائش، ہر جانچ کا آخری نتیجہ یہی برآمد ہوا۔ جانچ کی یہ ایجابی شکلیں تھیں، اس راہ سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ اب وہ منفی اور سلبی تدبیروں کے متعلق باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ دارالندوہ کی مجلسی سرگرمیاں جتنی اس وقت تیز ہوئیں، اس کی تاریخ میں ایسی گرم بازاری اسے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مسلو، اس کے باطن کو مسلو، متھو، اس کے اندر جو کچھ ہے سب کو متھو، ملو، دلو، اور جس جس جتن سے جو کچھ ممکن ہے سب کچھ کر گزرو۔ قدرت نے اس کا بھی ان کو وسیع موقع بغیر کسی مزاحمت کے بڑی فیاضی کے ساتھ، اتنی فیاضی کے ساتھ جس کی نظیر حق و راستی کے تجربہ کی تاریخ میں قطعاً مفقود ہے، عطا فرمایا۔ جو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا اور جب اجازت ہو گئی تو کیا کر کے اس نے نہیں دکھا دیا، وہی اس وقت سکون تام، صبر مطلق کا ایک کامل مجسمہ بن کر اپنے کو، اپنے ظاہر و باطن کو ان میں ہر ایک کے آگے ڈالے ہوئے تھا۔ جانچ کی اس راہ میں پھر کیا پیش ہوا؟ بجوز اس کے جس میں اسی درجہ کا صدق ہو جو اس میں تھا، اسی درجے کی امانت ہو جو اس میں تھی، اور یہ مقام نسل آدم میں کس کو میسر آ سکتا ہے؟ ان کو کون جھیل سکتا ہے؟ تعذیب صحابہ، اس کے لاوارث بےکس ساتھیوں پر پہلے انہوں نے ہاتھ چھوڑا، اور اس طرح چھوڑا کہ چیرہ دستیوں کا کوئی ایسا دقیقہ نہ تھا جسے انہوں نے رکھ چھوڑا۔ دیکھتے ہوئے کوئلوں پر زندہ کھال والی پیٹھیں، ننگی پیٹھیں لٹائی گئیں، جلتی ہوئی ریت پر جانداروں کو سلایا گیا۔ کتے جب مر جاتے ہیں تب ان کی ٹانگوں میں رسی باندھ کر مہتر گھسیٹتے ہیں، لیکن قریش کے مہتروں میں ایسے مہتر بھی تھے جنہوں نے جیتے جاگتے آدمیوں کے گلے میں رسیاں باندھیں اور مکہ کی گلیوں میں انہی رسیوں کے ساتھ وہ گھسیٹتے گئے۔ گرم پتھروں پر کھلے بدن کے ساتھ کوڑے مار مار کر سچ کو چھوڑ کر جھوٹ بولنے کے لیے تڑپائے گئے، تل ملائے گئے۔ چٹائیوں میں باندھ کر ناک کی راہ سے تیز و تند ایندھنوں کا دھواں پہنچایا گیا۔ جن پر یہ گزر رہی تھی ان کا جو کچھ امتحان تھا ظاہر ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس رؤوف و رحیم کا فطرتاً طیبہ میں جنبش پیدا کرنے کے لیے یہ طوفان اٹھایا گیا تھا، اس کے صبر مطلق اور سکون تام کے لیے یہ بڑا سخت اور کڑا امتحان تھا۔ اس کے سوا جو وہ اپنے اندر بتاتا تھا اور کسی چیز کا ادنا شائبہ بھی ہوتا تھا تو اس کے لیے اس کے رقیق قلب، گداز دل کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا، لیکن سب کچھ ہلا دیا گیا اور پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا گیا، مگر جو سچائی کی چٹان پر بٹھایا گیا بجز آنکھوں میں آنسو بھر لانے کے اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ بوڑھی غریب بےکس عورت کے سر پر انگارے رکھے گئے، اس کے سامنے اس کے شوہر کے سینے میں برچھا بھونکا گیا۔ حضرت عمار کی والدہ اور والد کی اس جگر شگاف حالت کو دیکھ کر زبان میں اصراراً حرکت پیدا ہوئی، لیکن اس حرکت میں جو آواز آئی وہ صرف یہ تھی: عمار کے گھر والوں، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تنگی کے بعد کچھ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دے۔ ہجرت حبشہ، چڑیوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں جن میں وہ پناہ لیتی ہیں، اور سانپوں کی بھی بامبیاں ہوتی ہیں جن میں وہ چھپ کر رگیدنے والوں سے اپنی جان بچاتے ہیں، لیکن دعویٰ کے زور کو توڑنے کے لیے ستم کے جو پہاڑ جن غریبوں پر توڑے جا رہے تھے ان کے پاس تو وہ بھی نہ تھا۔ ان میں بڑی تعداد ان غلاموں کی تھی جن کا نہ اپنا گھر ہوتا ہے اور نہ در، یا ایسے تھے جو دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس پر سہارا ہو، جب وہی سہاروں کو ختم کرنے کے درپے ہو جائے تو اب اس کے لیے کہاں پناہ ہے؟ اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ عرب کے اس ٹاپو کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں کسی اور جگہ اپنے سجدوں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ اوف کہ ان کی پیشانیوں کو خدا ہی کی زمین پر زمین کا اتنا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا جس پر وہ اپنی پیشانی اپنے خدا کے آگے رکھ سکیں، اس کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے، اس جگہ سے ہلانے کے لیے جس پر قدرت نے بیٹھنے والے کو بٹھلایا تھا۔
دوسروں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، بالآخر اسی کو اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑا اور اپنی چہیتی صاحبزادی اور محبوب داماد کو آمادہ کیا تاکہ دوسروں کو گھر مل سکے۔ اپنے گھر نعمتوں سے بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ دو۔ جلا وطنی کے مصائب سے قطعاً ناواقف نوجوان دلہا اور نویلی دلہن نے سر جھکا دیا اور بن گھروں کو گھر دلانے کے لیے یہ گھر والا سمندر پھاند کر حبشہ پہنچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بیوی تھیں، ان کو اور مکہ کے غرباء اور فقہا اور اسی قسم کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے حبشہ پہنچے جن کے ماں باپ اعزاء و اقربا ایمانداروں کو بے ایمانی پر مجبور کر رہے تھے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ دیکھا گیا کہ ایمان پر کبھی جبر نہیں کیا گیا، لیکن بے ایمانی پر مجبور کرنے کے واقعات سے تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس پر بھی بے ایمانوں نے پھیلایا کہ ایمان ہی جبر سے پھیلا۔ بہرحال اسی جماعت میں ابو طالب کے نوجوان صاحبزادے جعفر تیار تھے۔ بڑی کشمکش ہوئی یہ دکھانے کے لیے کہ جانچ کا کام جن کے سپرد تھا انہوں نے جانچنے میں کوئی کمی نہیں کی، پرکھنے کے اس معاملے کو اس نے آخر تک پہنچایا تھا۔ یہ دکھایا گیا کہ امتحان لینے والوں کی اس جماعت نے سلطنتوں کی بھی پرواہ نہ کی، ہاتھیوں والے بادشاہ کے شاہی دربار تک کے پردہ ہائے جلال کو چاک کرنے کی۔ اگر اس راہ میں ضرورت پیش آئی تو وہ یہ بھی کر گزرے۔ جن کے انہماک و دلچسپی کا حال یہ ہو، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آزمائش کے سلسلے میں کوئی دقیقہ اٹھا رکھا ہوگا۔ بادشاہتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، لیکن تاریخ کے اس طویل عرصے میں دنیا کی جو سلطنت اب تک اپنے پاؤں پر قائم ہے اور جس کو چت کرنے کے لیے سائنس اور کیمیا کے ہتھیاروں سے اس وقت تک کوششیں جاری ہیں لیکن دنگل میں اب تک خم ٹھوک رہی ہیں، اسی حبشہ کے تخت کا نجاشی اپنے وزیروں، امیروں، پادریوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور جو اللہ کے غلاموں کو اپنے غلام بنانے کے لیے آئے ہیں اچھل رہے ہیں کہ ان کی پیاسی تلواروں کے لیے اب خون دیا جائے گا اور ان کے انگاروں کے لیے اب کباب عطا ہوں گے۔ نجاشی کے دربار میں جعفر تیار کی تاریخی تقریر۔ لیکن جو ہی کہ وہ نوجوان ان کے سامنے اندیکھی قوت کے ساتھ اٹھ کر کڑکتا ہے، سن اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں ہوتے کھا رہے تھے، ہم پتھر کی کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جھکتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائیوں سے لت پت تھے، ہم رشتوں ناتوں کو کاٹتے تھے، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے صرف دکھ اور رنج تھے، زور والے ہمارے بے زوروں کو نگلتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے تھے، جس کی سچائی کا، صدق کا، امانت کا، پارسائی کا ہم سب کو تجربہ ہے۔ اسی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا اور حکم کیا کہ ان ساری گندگیوں، ان سارے جھوٹے پتھروں کے کھودے ہوئے دیوتاؤں سے ٹوٹ کر جدا ہو جائیں جن کے ساتھ ہم پہلے لپٹے ہوئے تھے۔ اے بادشاہ، اس نے ہم پر اصرار کیا کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس کر دیں، رشتوں اور برادریوں کو جوڑیں، پڑوسیوں سے حسن سلوک برتیں۔ اللہ نے جن باتوں سے ٹوکا ہے، جس کے خون سے روکا ہے، ان سے رک جائیں۔ بے شرمی کے کاموں، بے حیائی کے دھندوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ بناوٹی باتیں نہ بنائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پاک باز عورتوں پر تہمت نہ جوڑیں۔ دوہرا کے زور دیتے ہوئے اس نے ہم کو حکم کیا ہے کہ اللہ ہی کو پوجتے رہیں، کسی کو اس کا ساجی اور شریک نہ بنائیں۔ اس نے ہم پر یہ بھی لازم کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ بس ہم اس پر سچا یقین کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے یہاں سے لایا ہے اس پر ہم چلتے ہیں پھر پلٹ کر۔ اسی لیے ہم صرف اللہ ہی کو پوجتے ہیں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم نہیں سمجھتے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہم نے بھی اس کو حرام کیا ہے، جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہے ہم نے بھی ان کو حلال کیا ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ اپنی زمین کا سب سے مطلق العنان بادشاہ چیخ اٹھا، روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، ایسوں کو کون دے سکتا ہے، ان کو کیسے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ جو لوہا گرم ہوا تھا، جب اس کی گرمی کا یہ حال ہے تو جس نے اس کو گرم کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی حرارت کو کون برداشت کر سکتا تھا مگر وہی جنہوں نے چھوا نہیں تھا یا جو چھونے سے ہچکچا رہے تھے، ورنہ جنہوں نے چھو لیا تھا۔ دیکھ رہے ہو کہ یہ آگ کسی طاقت سے نہیں بجھ رہی، غریبوں سے، امیروں سے، شاہی قوت کے فوارے سے بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بجائے بجھنے کے وہ اور بھڑکتی
بجائے دبنے کے وہ اور بھبکی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جاننے نہ جاننے، چھونے نہ چھونے، دیکھنے نہ دیکھنے کا سب کو اختیار ہے، لیکن جس نے جان لیا، جس نے چھو لیا، جس نے دیکھ لیا، نہ ماننا اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حقیقت کی گرفت سے اس کے بعد اپنے آپ کو صرف وہی آزادی دکھا سکتا ہے جو گرفتار ہوتا ہے، لیکن کسی باطنی شرارت کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ یہ ہٹ دھرموں کا گروہ ہے، یہ ڈٹائی والے معاندین کی جماعت ہے جو جھٹلاتی ہے اور کسی باطنی خبث کی وجہ سے جان بوجھ کر جھٹلاتی ہے، مگر یہ لوگ وہ نہیں تھے جو جاننے ہی سے جان چرا رہے تھے یا دیکھنے سے آنکھیں میچ رہے تھے، بلکہ انہوں نے جاننے کے اختیار کو استعمال کیا، پھر ماننے سے کیسے باز رہ سکتے تھے؟ جس نے سورج اور اس کی شوق کو دیکھ لیا، کیا اپنی آنکھوں سے ان کے احساس کو پہنچ کر محو کر سکتا ہے؟ ذات مبارک کے ساتھ ایذا رسانیوں کا آغاز۔ بہرحال یہ تو ان کی جانچ تھی جو گرمائے گئے تھے، لیکن ان تمام گرمیوں کا جو حقیقی منبع اور ان کا گرمانے والا تھا، اب تک اس کے صرف ایجابی امتحان تک بات پہنچی تھی۔ اس کو تو انہوں نے اس وقت تک مہلت دے کر جانچا جس طرح اس کے ساتھیوں کی جان لے کر، ان کی عزت و آبرو لے کر، ان کی جسمانی راحت و آرام کو لے کر، ان کے جینے کے حق کو چھین کر انہوں نے آزمایا تھا۔ صدق و امانت کے اس حقیقی سرچشمہ کے ساتھ آزمانے کی اس راہ کو اختیار کرنے سے کچھ جھجک رہے تھے، جس کا امتحان تھا، اگرچہ خود اس کو دیدہ اور مرئی قوتوں سے انکار تھا، لیکن ان آزمانے والوں کی نگاہوں، تنگ نگاہوں میں تو بھروسہ صرف وہی تھا جو سامنے ہو۔ بہرحال اس بھروسے کی تعداد ہی کتنی سی تھی، لیکن جتنی بھی تھی، جب اس میں سے 80-85 آدمی نکل گئے تو ظاہر ہے کہ آزمانے والوں کے لیے راستہ بہت کچھ صاف ہو چکا تھا۔ یہ سچ ہے کہ جمہوریہ قریش کے بین الفرقی یا بین القبائلی قوانین کی روح سے بھی اس پر ہاتھ دراز کرنا آسان نہ تھا، جو ان غلاموں، پردیسیوں، بے کسوں کی طرح لاوارث نہ تھا، جس کے ساتھ ان ظالموں نے جور و ستم کی چاند ماری، ٹھنڈے سانسوں کے ساتھ کھیلی تھی۔ وہ بنی ہاشم سے بھی دبتے تھے اور ان کے حلیفوں سے بھی شرماتے تھے، جن کے ساتھ ان کے نشانہ کا خاندانی تعلق تھا، تاہم زیادہ دن تک وہ صبر نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔